بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے اپنی جو سٹوری ہے کہ ہاؤ دین کیم انٹو مائی لائف، میں وہ شیئر کروں گا۔ آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں یا ہمارے جو البلاغ یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ پرسنلی طور پہ مجھے بہت سے میسیجز کیے ہیں کہ فیضان بھائی آپ دنیا داری سے دین کی طرف کیسے آئے۔ اچھا، فرسٹ آف آل تو میں یہ شیئر کروں کہ مسلمان جو ہے نا وہ دنیا دار نہیں ہوتا، اور اسلام ایک مذہب نہیں، ایک دین ہے، ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ پولیٹیکل سسٹم اپنا ہے اس کا، سیاسی نظام، گھر میں کیسے جینا ہے، نوکری کیسے کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، آپ کے جو فرائض ہیں یہ کیسے آپ نے اپنی لائف میں کس طرح سے لے کے چلنا ہے، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا یہ آپ کو دین اسلام سکھاتا ہے۔ اچھا، اب ہوا ایسے کہ میری لائف میں جو میں نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا، یہ کوئی تقریباً 7 سے 8 سال پہلے کا معاملہ ہے۔ ایسا ہے کہ میں دین کو نا یا آپ کہہ لیں کہ اپنی لائف کو دین کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل سیریس نہیں لیتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، نہ گھر سے نکلنے کا پتہ، نہ گھر واپس آنے کا پتہ، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، نہ سونے کا نہ کھانے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، لائف کو بالکل نان سیریس لیتا تھا دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور عام جو حالات اور واقعات ہیں، مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی اصول میں نے طے نہیں کر رکھے تھے۔ اور داڑھی پگڑی والوں کو دیکھ کے تو ویسے ہی مجھے اس ٹائم ایک عجیب سی نا چڑ سی آتی تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ہمارے محلے میں نا تبلیغی جماعت والے آتے تھے، اور میں جب انہیں دور سے گلی کے کارنر میں دیکھتا تھا تو میں گلی کا راستہ ہی بدل لیتا تھا۔ ایک عجیب سا نا وہ اکثر ہماری جو یوتھ ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے اس گیٹ اپ کو دیکھ کے، تو میں راستہ بدل لیتا تھا۔ ہوا ایسا کہ میری لائف میں ایک ایسا گہرا انسیڈنٹ ہوا کہ اس نے نا میرے دل پہ کافی زیادہ زور کا جھٹکا دیا مجھے۔ میں ذہنی طور پہ، دلی طور پہ کافی زیادہ اپسیٹ ہوا، مینٹلی طور پہ کافی زیادہ پریشان ہوا۔ تو میرا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا، کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ یار کیوں نہ کہیں آؤٹنگ ہو، شاید اس سے میری جو طبیعت جو ہے وہ کافی حد تک سنبھلے۔ تو قدرتاً اللہ رب العزت کی طرف سے جو رائے ایونٹ کا اجتماع ہے وہ آ رہا تھا۔ تو ہمارے محلے کے ہی ایک سینئر ساتھی ہیں تبلیغی جماعت کے، انہیں میں نے کہا جی کہ میں نے گھومنا تو ویسے بھی ہے، تو اجتماع آ رہا ہے، چلیں رائے ایونٹ اس سال اکٹھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے تیاری کی اور بوریا بسترا باندھا اور ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب میری جو نیت تھی نا وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی، تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہوگی، ماحول سے جو ہے وہ کسی اور طرف جاؤں گا تو شاید دل اور دماغ جو ہے بہتر فیل کرے۔ تو ہوا یہ کہ پہلا یا دوسرا دن تھا، ہم جب جا کے اجتماع گاہ پہنچے، ہم نے بستر لگائے اور سوئے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ٹائم زندہ تھے۔ ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں جو پرانے یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، حاجی عبدالوہاب صاحب کا بیان آیا فجر کی نماز کے بعد۔ میں پھر سو گیا، مجھے ساتھیوں نے اٹھایا کہ حاجی صاحب بیان کریں گے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ حاجی صاحب کون ہیں یا کیا معاملہ۔ تو بیان خیر ان کا ہوا، تو ان کی آواز، جو تبلیغی ساتھی ہیں نا ہمارے، انہیں پتہ ہوگا کہ ان کی آواز ایسی تھی، عمر کا کافی تقاضا ہو گیا تھا کہ غور لگا کے سننا پڑتا تھا۔ تو میں غور لگا کے سن رہا، آواز میں تاثیر بھی بڑی، وہ باتیں میرے دل میں اترتے جا رہی۔ اب مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ یار تجھے پتہ ہے یہ چل بھی نہیں پا رہے، اور بیماری کا غلبہ اتنا کہ آج یہ اسٹریچر پہ آئی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے امت تک اللہ کے نبی اور اللہ کا پیغام ضرور پہنچانا۔ وہ جب مجھے یہ پتہ چلا نا کہ وہ اسٹریچر پہ آئے ہیں اور اتنے بزرگ، تو وہ میرے دل میں جیسے کہتے نہیں ہے کہ تیر کی طرح بات لگی، تیر کی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کی میرے دل میں یہ بات لگی۔ اور 3 دن کا جو اجتماع تھا وہ اٹینڈ کیا، اور جب واپسی ہوئی تو سارے راستے میں مجھے ندامت ہوتی رہی کہ یار تو جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے 2 گلیاں چل کے نہیں جا سکتا، اور یہ اتنے بزرگ اسٹریچر پہ آئے، چل نہیں پا رہے تھے، اسٹریچر پہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کی بات پہنچانی ہے امت تک، اور یہ ہمت کر رہے ہیں، اور تو بے شرم یہ ہمت نہیں کر رہا۔ خیر وہ ضمیر کی اور میری یہ جنگ آپس میں لگی رہی۔ گھر میں پہنچا، 2 3 دن یہ کشمکش جاری رہی۔ تو 2 3 دن کے بعد میں نے اللہ سے یہ عہد کیا یا ارادہ کیا اپنی ذات سے کہ اب جو ہے باقی زندگی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں ڈوب کے گزارنی ہے۔ تو ہوا ایسا کہ میں نے ساری زندگی جبہ تو دور کی بات، کرتا شلوار دور کی بات، جمعے والے دن بھی شلوار قمیض نہیں پہنی، عموماً میں پینٹ شرٹ میں ہی ہوتا تھا۔ تو میں نے یہ ساری جو پینٹ شرٹ نا، یہ اس سے یہ مطلب آپ لوگوں نے نہیں لینا کہ پینٹ شرٹ دین میں حرام ہے، لیکن میری طبیعت کو وہ چیز، میرا دل اس ڈریسنگ سے اٹاچک ہو گیا،
اور میں نے اپنی جو ساری پرانے شوز وغیرہ تھے، پینٹ شرٹس وغیرہ تھی، وہ سائڈ پہ کی، وہ میں نے امی کو کہا اپنی کہ آپ یہ بھائی کو دے دیں، وہ یوز کریں۔ پھر میں نے شلوار قمیض بنانا شروع کی، کرتا جبہ، پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھنا شروع کی تو مجھے داڑھی رکھنے کا شوق ہوا، پگڑی رکھنے کا شوق ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ تبلیغ میں سروزے لگے، شب جمعہ لگتا گیا۔ پھر آہستہ آہستہ جو بڑے علماء ہیں ان سے ملاقاتوں کا شوق ہوا۔ پھر کرتے 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 لٹریچر، کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا۔ مجھے جب بھی پتہ چلتا تھا کہ کہیں علمی مجالس ہیں تو آندھی ہو طوفان ہو میں پہنچ جاتا تھا۔ مطلب میرا لگاؤ جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑھتا گیا۔ پھر اللہ جنت میں جگہ دے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کو، ان کو سننا شروع کیا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آہستہ 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 مختلف اسکول آف تھاٹس کے جو جید علماء ہیں ان کو پڑھا، ان کو سنا، بہت فائدہ ہوا۔ اس ساری سٹوری میں جو آپ سے میں نے شیئر کی غور طلب بات یہ ہے، غور طلب بات کہ جب انسان کا جو دل ہے نا، اسے جب ٹھوکر لگتی ہے یا جب اسے کسی قسم کا دکھ پہنچتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس دل میں جو بسانے کا حق تھا وہ اس ذات کا تھا جس نے آپ کو دنیا میں بنا کے بھیجا۔ بعض اوقات آپ کو دوستوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، بعض اوقات آپ کو ریلیٹیوز کی وجہ سے، بعض اوقات آپ کے سگے رشتہ داروں کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب دل ٹوٹتا ہے نا، تب آپ کا جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ نے میری پرانی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی ویڈیو میں، اور بہت سے لوگ مجھے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ میں عالم ہوں۔ اللہ رب العزت علماء کا سایہ میرے سر پہ قائم رکھے۔ میں عالم تو نہیں، البتہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین کا، جو شریعت کا علم ہے، وہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں، سیکھوں، اور اہل علم، اہل تقوی ان حضرات کی صحبت میں بیٹھوں۔ آپ لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے، کیونکہ میں نے وہ لائف بھی دیکھی ہے جو آج کل کے یوتھ، کیا وہ لڑکے، کیا وہ لڑکیاں، وہ فیشن سمجھتی ہیں اور ٹرینڈنگ یا کول لگنے کے لیے یہ معاملہ کریں۔ بلیو می کہ اس لائف میں کوئی روحانی سکون نہیں تھا، نہ ذہنی، نہ روحانی، نہ دلی۔ ابھی جس لائف کو میں جی رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت حد تک میں سیٹسفیکشن فیل کرتا ہوں روحانی طور پہ، اعمال کی۔ نہ مجھے اس ٹائم نیکی کی دعوت دینے کا شوق ہوتا تھا، نہ برائی کو برا کہنے کا۔ ابھی الحمدللہ میری جتنی استطاعت ہے میں اس مطابق نیکی کی دعوت بھی دیتا ہوں اور برائی کو برا بھی کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو پیدا کیا نا، وہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اپنی کیپیسٹی، اپنی ڈومین، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق عام کریں۔ کیونکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سے ہم نے یہ نہیں، اللہ رب العزت نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا قیامت والے دن کہ تو کامیاب ہوا یا نہیں۔ اللہ یہ پوچھے گا کہ تو نے نیت اور کوشش کی کہ نہیں، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں صرف نیت اور کوشش ہے، کامیابی اللہ رب العزت کی ذات دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کافی زیادہ یہ ریکویسٹ تھی کہ میری زندگی میں دین کیسے آیا، میں ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کروں۔ جزاک اللہ خیر۔